اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں سے ایک اور شخصیت رشید حجری، آج ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کرنا مقصود ہے۔ رشید حجری از متمسکین بحبل اللہ المتین اور مخصوص اصحاب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں سے ایک تھے، اور آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد جناب رشید حجری کو امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی صحبت کا شرف بھی حاصل رہا، اور جناب حسنین کریمین کے اصحاب میں سے بھی جناب رشید کو شمار کیا گیا ہے۔ جناب رشید مولا امیر المومنین کے ایک بہت عظیم ساتھی اور ایک جانثار اور وفادار تھے، لیکن عجیب صورتحال ہے کہ تاریخ جناب رشید کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے زیادہ واقعات بیان نہیں کرتی، اور جناب رشید کے حوالے سے ان کا حسب نسب کیا تھا، ان کا خاندان کیا تھا، اور کب اسلام لائے، اور ان کی بچپن، لڑکپن، جوانی، ان سارے حالات سے کے حوالے سے تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے۔ البتہ ایک بات جو مورخین نے ذکر کی کہ حجر کی طرف منسوب ہیں، جس لیے ان کو حجری کہا جاتا ہے۔ اب حجر میں تین احتمال مورخین نے دیے ہیں۔ ایک تو احتمال یہ دیا گیا کہ بحرین کا ایک شہر تھا حجر، جہاں کے رہنے والے تھے، بلکہ بعض نے کہا کہ اس زمانے میں پورے بحرین کو ہی حجر کہا جاتا تھا اور اس لیے یہ حجری ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک بستی تھی کہ جہاں کی کھجوریں اور جہاں کی چٹائیاں بڑی معروف تھیں، اور جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے جہیز میں بھی وہاں حجر کی جو چٹائی تھی وہ بھی بیوی کے جہیز میں دی گئی تھی اور وہاں سے وہ منگوائی گئی تھی۔ اور بعض البتہ علماء نے لکھا کہ یمن کا ایک علاقہ ہے حجر، جہاں جس طرف ان کو نسبت دی گئی اور جس حوالے سے یہ حجری کہلائے۔ مومنین کرام، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے کہ جناب امیر المؤمنین کان یعظمہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جناب رشید کی تعظیم فرمایا کرتے تھے اور ان کو بزرگ شمار کرتے تھے۔ وَيُسَمِّيهِ رُشَيْدَ الْبَلَايَا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام جناب رشید حجری کو رشید البلایا کے نام سے یاد کیا کرتے تھے کہ یہ وہ رشید ہے کہ جس کو آزمایا جائے گا اور جن کا امتحان لیا جائے گا اور جن کو دکھوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور جناب رشید حجری ان امیر المومنین علیہ السلام کے صحب اسرار ساتھیوں میں سے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ان شاگردوں میں سے ایک ہیں، جیسے جناب کمیل ابن زیاد نخی تھے، جس طرح سے جناب میثم تمار تھے۔ انہی شخصیات میں سے ایک صاحب اسرار اور مخزن اسرار جو ہستی تھی وہ جناب رشید حجری کی تھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں علم منایا اور علم بلایا عطا فرمایا تھا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے علم غیب سے کچھ غیب کی خبریں تھیں جو اپنے ان ساتھیوں کو دی تھیں، اور قیامت تک آنے والے کچھ حالات جو تھے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں سے بیان فرمائے تھے۔ علم المنایا یعنی لوگوں کی موت کا علم، اور علم الولایا کہ ان پر کیا گزرے گی، کیا حالات آنے والے ہیں، کن مصائب سے اہل ایمان گزریں گے۔ تو جناب رشید بھی ان شخصیات میں سے تھے، علم منایا اور علم بلایا جنہیں عطا کیا گیا تھا، اور بعض لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ تمہاری موت کس طرح سے ہوگی، یا کوئی قتل کیا جائے گا تو اس کو کس طرح سے قتل کیا جائے گا،
یہ چند باصلاحیت افراد جو قابل افراد تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، وہ محرم راز تھے، اور آقا نے انہیں یہ راز بتائے تھے اور ان راز کے یہ شخصیات حامل قرار پائی تھی۔ علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں اس روایت کو ذکر کیا کہ ایک دن جناب میثم تمار بنی اسد کی ایک مجلس اور محفل کے پاس سے گزرے تو اچانک جناب حبیب ابن مظاہر بھی وہاں پہ تشریف لے آئے، جو شہیدان کربلا میں شامل ہیں۔ جب جناب میثم کے پاس پہنچے تو جناب حبیب فرمانے لگے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں ایک پیر مرد جس کے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں ہیں اور شکم بڑا ہے، اور وہ خربوزہ اور وہ خرما کھجور بیچتا ہے، اور اس کو گرفتار کیا گیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں اور اہل بیت رسول کی محبت کے جرم میں انہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، اور چڑھایا گیا اور ان کے شکم کو چاک کر ڈالا جائے گا۔ اب جناب حبیب ابن مظاہر کی ان باتوں کا جو مقصود اور مقصد تھا وہ خود جناب میثم تمار کی ذات تھی۔ پھر جناب میثم نے فرمایا کہ میں بھی ایک مرد سرخ رو کو جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ایک سرخ چہرے والا مرد کہ جن کے 2 گیسو ہیں اور 2 زلفیں ہیں، وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اور انہیں نصرت فرزند رسول میں قتل کر دیا جائے گا، اور پھر ان کا سر کاٹ کے لایا جائے گا اور ان کے سر کو کوفہ میں پھرایا جائے گا، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اور میثم کی باتوں کا مقصود اور مقصد جناب حبیب ابن مظاہر اسدی تھے۔ اہل مجلس جب وہ ایک باتیں کر کے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، تو اہل مجلس نے جب یہ باتیں سنی تو ان کے چلے جانے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے تو ان دونوں سے بڑھ کے کوئی جھوٹا آدمی اس دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ ابھی اہل مجلس بیٹھے ہی تھے کہ جناب رشید حجری وہاں پہ تشریف لائے، جو امیر المومنین کے اسرار کے یہ بھی محرم تھے اور حامل تھے، اور ان دونوں بزرگوں کو تلاش کرتے ہوئے وہ آ رہے تھے۔ اہل مجلس سے پوچھا کہ کیا تم نے میثم کو اور حبیب بن مظاہر کو دیکھا ہے؟ تو وہ بنی اسد کے لوگ، وہ اہل مجلس کہنے لگے کہ ہاں، تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں افراد یہاں آئے تھے ایک دوسرے سے مل کے، اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، حبیب یہ کہہ رہے تھے اور میثم یہ کہہ رہے تھے۔ جناب رشید نے جب ان کی باتیں سنی اور وہ جو ان کی باتیں نقل کی گئیں تو جناب رشید اس وقت فرمانے لگے کہ خدا میثم پر رحمتیں نازل کرے، کہ وہ تو یہ بات بتانا ہی بھول گئے کہ وہ شخص جو اس ہستی کا سر کوفہ میں لے کے آئے گا، اس شخص کو باقی لوگوں سے 100 درہم انعام بھی زیادہ دیا جائے گا جو اس شخصیت کے سر کو لے کے آئے گا۔ جناب رشید حجری یہ کہہ کے چلے گئے، وہ جماعت کہنے لگی تو یہ شخص تو ان دونوں سے بھی زیادہ جھوٹا نکلا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد پھر وقت نے ان کی صداقت پہ مہر تصدیق ثبت کر دی اور ان کی سچائی کو دنیا نے مان لیا کہ جناب میثم تمار کو عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے کھجور کے درخت سے سولی پہ چڑھایا گیا، اور جناب حبیب بن مظاہر نے کربلا میں فرزند رسول پر جان قربان کی اور ان کے سر مبارک کو پھر کوفہ میں پھرایا گیا۔ مومنین کرام، شیخ کشی نے روایت کی ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام ایک نخلستان میں تشریف فرما تھے، آقا کے اصحاب بھی ساتھ تھے، رشید بھی ان میں موجود تھے۔ ایک کھجور کے درخت کے نیچے مولا امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اس درخت سے خرمے اتارے جائیں، کھجوریں اتاری جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ رشید حجری عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ کتنی اچھی کھجوریں ہیں۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے رشید، کسی کھجور کی لکڑی پہ تمہیں سولی چڑھایا جائے گا اور تمہیں صلیب پہ لٹکایا جائے گا۔ تو اس وقت یہ جب آقا نے خبر دی جناب رشید کو
تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب رشید آتے تھے اور اس کھجور کی دیکھ بھال فرماتے تھے، اس کو پانی دیتے تھے۔ ایک دن جو تشریف لائے تو دیکھا کہ اس کھجور کو کاٹ دیا گیا، تو فرمانے لگے کہ اب میری موت کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ اور پھر چند دن گزرے کہ ابن زیاد نے جناب رشید کو بلایا، اور جب یہ دربار کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا راستے میں اس کھجور کو 2 حصے کر دیے گئے، اور فرمانے لگے کہ یہی وہ درخت ہے جو میرے لیے کاٹا گیا ہے، اور میرے آقا امیر المومنین نے جو خبر دی ہے اس کا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے۔ مومنین کرام، شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اعمالی میں ایک روایت نقل کی ہے، جو روایت جناب رشید حجری کی بیٹی سے نقل کی گئی۔ جناب رشید حجری کی ایک دختر تھی، ایک بیٹی تھی جن کا نام کنوا لکھا، انہیں احمد اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو روایت یہ ہے کہ وہ شخص جو راوی ہے وہ کہتا ہے میں رشید حجری کی اس بیٹی سے ملا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے بابا کی کوئی بات جو ہے وہ تم سناؤ، اور یہ وہ بیٹی ہے جو امام صادق علیہ السلام کے احادیث کو بھی روایت کرنے والی ہیں اور ان کے احادیث کو بھی نقل کرنے والی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میرے بابا نے ایک دن مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ قال علی خلیلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ رشید فرماتے ہیں کہ میرے دوست، میرے خلیل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے مجھ سے ایک بار فرمایا تھا کہ یا رشید کیف صبرک اذا دعاک دعی بنی امیہ، اے رشید اس وقت تمہارا صبر کیسے ہوگا کہ جب بنی امیہ کا ایک حرام زادہ تمہیں بلائے گا اور تم سے تقاضا کرے گا کہ تم مجھ سے برات کا اظہار کرو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ اس وقت جناب رشید حجری یہ عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین علیہ السلام، میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا، آپ کی محبت و آپ کی شخصیت و آپ کی ولایت سے میں کیسے بیزاری اختیار کر سکتا ہوں۔ تو پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ بنی امیہ کا جو حرام زادہ ہے وہ حکم دے گا کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں، وہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹے گا، تمہارے پاؤں کو کاٹے گا، تمہاری زبان کو کاٹے گا۔ اس کے بعد جناب رشید پھر سوال کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کا انجام جنت ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں رشید، یقیناً جنت ہے، وَأَنْتَ مَعِيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور رشید تو جنت میں بھی میرے ساتھ جس طرح تو دنیا میں میرے ساتھ۔ جناب رشید کی بیٹی روایت کرتی کہ بس پھر ایک دن وہ وقت آ گیا کہ ابن زیاد، اور میں مومنین کرام اور سامعین گرامی اور ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس بارے میں بھی تاریخ میں اختلاف موجود ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ ابن زیاد تھا، اور بعض نے لکھا کہ نہیں وہ زیاد بن ابی تھا، یعنی ابن زیاد کا جو باپ تھا یہ قاتل تھا جناب رشید کا، اور زیادہ مورخین نے اسی کو حقیقت کے قریب جاننا ہے کہ زیاد کے حکم سے یہ سب ہوا تھا۔ زیاد نے بلایا، بہرحال ابن زیاد کا بھی ذکر ہے کہ جب انہیں دربار میں بلایا گیا تو ملعون کہتا ہے کہ اپنے امام کے جھوٹ میں سے کوئی جھوٹ سناؤ، تو فرمایا کہ نہ میرے آقا نے کبھی جھوٹ بولا، نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی، اور نہ کبھی ہم نے جھوٹ بولا۔ ملعون کہتا ہے کہ تیرے امام نے تیرے بارے میں کیا بتایا تھا کہ تمہیں کیسے قتل کیا جائے گا؟ تو فرمانے لگے کہ میرے آقا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تو مجھے مجبور کرے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے برات اختیار کروں، اور جب میں نہیں کروں گا تو میرے ہاتھ کاٹے گا، پاؤں کاٹے گا، پھر تو میری زبان کاٹے گا، اور پھر مجھے صلیب پہ چڑھائے گا۔ ملعون کہتا ہے آج میں تیرے امام کے فرمان کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ اس نے حکم دیا ایک جلاد کو اور ایک حجام کو، اس نے کیا کیا کہ جناب رشید کے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے۔ جو رشتہ دار تھے، احباب تھے، وہ جناب رشید کو ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے اٹھا کے گھر لائے، ہاتھ پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، عزیز و اقارب جمع ہوئے،
قرب و جوار والے جمع ہوئے، سب گریہ کر رہے تھے، سب رو رہے تھے، اور جناب رشید کی جو بیٹی تھیں وہ بھی باپ کی اس کیفیت اور حالت کو دیکھ کے وہ زار زار رو رہی تھی، اور بیٹی نے پوچھا تھا بابا آپ کے درد و الم کی کیفیت کیا ہے؟ تو فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، بس مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے انسان کسی ازدحام میں اور کسی رش کے ہجوم میں تھوڑا سا پھنس جاتا ہے اور تھوڑا سا اس پہ فشار آتا ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کوئی درد اور تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ دنیا جمع ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، اور رشید فرما رہے تھے لوگوں لاؤ قلم دوات لاؤ، میں تمہیں قیامت تک جو آنے والے بعض حالات ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمائے ہیں، میں ان کی تمہیں خبریں دیتا ہوں، وہ خبریں بھی سن لو۔ اور پھر آقا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا، اور جب لوگ جمع ہو گئے اور امور غریبہ اور امور عجیبہ کی خبریں جناب رشید دے رہے تھے اور ان کی نسبت آقا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف دے رہے تھے کہ آقا امیر المومنین نے مجھ سے یہ بیان فرمایا، تو کسی نے آ کے پھر زیاد سے کہا کہ تو نے بہت بڑی غلطی کی، اور رشید نے تو دنیا کو جمع کر لیا، اپنے امیر المومنین آقا کے فضائل بھی سنا رہا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے امور غریبہ کو بیان کر رہا ہے، اور یہ تیرے فائدے میں بات نہیں ہے۔ بالآخر زیاد وہ ظالم وہ صفاق مجبور ہوا، اور اس نے یہ پھر اعتراف کیا کہ رشید نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، اس کے آقا اور اس کے امام کا جو فرمان ہے وہی پورا کرنا پڑے گا، اور پھر بھیجا گیا حجام کو کہ جا کے ان کی زبان جو ہے وہ کاٹ دی جائے۔ جناب رشید حجری کی زبان بھی کاٹ دی گئی، اور پھر انہیں اسی کھجور کے درخت سے جو لکڑیاں کاٹی گئیں اسی سے پھر ایک صلیب بنائی گئی، جس صلیب پہ جناب رشید کو سولی چڑھا دیا گیا، اور عشق امیر المومنین، راہ ولایت اور راہ محبت امیر المومنین علیہ السلام میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ آج بھی ان کی قبر مبارک، ان کا روضہ مبارک کوفہ اور حلہ کے درمیان موجود ہے، اور الحمدللہ زائرین جب جاتے ہیں تو وہاں بھی جناب رشید حجری کی مزار پر اور ان کے روضہ مبارک پر بھی جا کے سلام پیش کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور ان کی قبر مبارک کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔